مفتی صاحب ہماری کون سی جماعت ہے؟ میرے اماموں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام مسلمین ہے، اور کہتے ہیں آپ اماموں کے قول کو مانتے ہو، قرآن سے نہیں مانتے۔ یہ جماعت المسلمین والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کے قول کو مانتے ہو، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ حالانکہ امام جتنے بھی تھے قرآن و حدیث کو مانتے تھے، تو امام کے قول کو ماننے والا قرآن و حدیث کو ماننے والا کہلائے گا نا۔ لیکن جماعت المسلمین کے بارے میں یقین سے کہتا ہوں، یہ جو نیا فرقہ بنا ہے 1975-76 میں، اس سے پہلے یہ فرقہ تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنے امام کو مانتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ میرا 20 دفعہ کا تجربہ ہے۔ ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں حدیثوں کے انبار لگا دو، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ مانیں گے اپنے امام کو۔ تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں تقلید نہیں کرتا، آپ جب گہرائی میں جاؤ گے تو وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ اندھی نہیں ہے، ہم نے تو دلائل پڑھے ہیں، ان کے علی وجہ البصیرہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک تقلید اندھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں، اس کے برحق ہونے کے دلائل ہوں آپ کے پاس۔ دونوں تقلیدوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مشرکین جو تقلید کرتے تھے باپ دادا کی، وہ اندھی تقلید تھی۔ قرآن کہتا تھا تمہارے باپ دادا خود ہی حق پر نہیں ہیں، تم ان کی کیسے تقلید کر رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے اگر حق پر ہوتے پھر تقلید جائز تھی۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں، یعقوب اور ابراہیم، قرآن میں ہے یہ، کیونکہ یعقوب اور ابراہیم کیا تھے؟ برحق تھے نا۔ تو یہ ائمہ اربعہ جو ہے نا، چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان پر اجماع ہے پوری امت کا کہ یہ برحق ہیں، یہ قرآن و سنت کو فالو کیا انہوں نے، تو ان کا فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کا فالو کرنے والا کہلائے گا۔ ہاں یہ ہے ایک ڈائریکٹ فالو کرنا ہے، اور ایک ہے ان ائمہ کی رہنمائی میں فالو کریں۔ تو جو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں اگر وہ مجتہد ہیں، پورا قرآن پوری حدیثیں ان کو آتی ہیں اور بڑی اللہ نے مہارت دی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے جس سے بھی ملے ہیں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیثیں آتی ہیں، اپنے مخالف والی حدیثیں آتی نہیں ہے۔ بس ان کے پاس ایک ہوتا ہے، اپنے مخالف کی حدیث کو ضعیف بول دو، اپنی والی کو کیا کہہ دو؟ صحیح ہے۔ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو اس لیے میرے بھائی جماعت المسلمین، تو جب کہا گیا نا جماعت المسلمین والے کہ ہم جماعت المسلمین ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ ان سے کہو اچھا وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا، تو آپ ان سے کہو حدیث میں جو آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے، اس سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت کو فالو کرنا۔ کیا مطلب؟ عام مسلمانوں کے پیچھے چلنا، نیا فرقہ نہیں بنانا۔ آپ نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں کو چھوڑ کے ایک نیا فرقہ بنایا اور ظلم یہ کیا، اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا۔ یہ اللہ نے نہیں رکھا، یہ آپ نے رکھا ہے۔ سمجھتے ہو؟ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا جماعت المسلمین والوں کے، تو پھر ان سے کہنا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو فالو کرنا، اس سے پارٹ 1 مراد ہے، پارٹ 2 مراد ہے؟ کیونکہ اس وقت ان کے 3 پارٹ چل رہے ہیں۔ جماعت المسلمین پارٹ 1 وہ پارٹ 2 کو نہیں مانتا، جماعت المسلمین پارٹ 2 پارٹ 3 کو نہیں مانتا، اور 3 اور 1 اور 2 کو نہیں مانتا، اور تینوں کا دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین جنت میں جائے گی۔ تو میں نے بتایا نا جو بھی فرقہ واریت کا لیبل لگا رہا ہے نا کہ فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو وہ نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، لیبل اچھے لگا رہا ہے وہ۔ تو جو فرقہ ہی 15ویں صدی میں بنا ہے بھائی، وہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے یار؟ جماعت المسلمین اپنے باپ دادا سے پوچھو، جانتے بھی نہیں ہوں گے، تھا ہی نہیں کوئی فرقہ، تو امت تھوڑی گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے۔